جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
فسوف يرضى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب ولی آ گئے زندگی آ گئی وہ جس کو عشق ہے درے قرار مل گیا وہ جس کو عشق ہے درے قرار مل گیا اس کی عبادتوں کو خریدار مل گیا وہ جس کو عشق ہے درے قرار مل گیا بز میں اذاں میں آنے کا یہ فائدہ ملا ولد بری میں گھر مجھے تیار مل گیا ولد بری میں گھر مجھے تیار مل گیا اور جس نے اسے خرید کے جنت بنا دیا کرب و بلا کو ایسا زمیندار مل گیا کرب و بلا کو ایسا زمیندار ملاحظہ شیخ اور حیرت سے دیکھتے ہیں میرے اشک انبیاء مال فاطمہ سے وہ معیار مل گیا مال فاطمہ سے وہ معیار مل گیا اور نسبت یہ کیا عجیب ہے سارے جہان کو مہر شفا حسین کا بیمار مل گیا مہر شفا حسین کا بیمار مل گیا اور کرنا ہے کیسے ذکر علی کون جانتا صد شکر ہم کو میزاں میں تمام
مشکلوں سے لڑنے کا ہتھیار مل گیا، اب مشکلوں سے لڑنے کا ہتھیار مل گیا، اور اصغر نے ایسا وار کیا ہنس کے ظلم پر، فوجوں سے خود شکست کا اقرار مل گیا، فوجوں سے خود شکست کا اقرار مل گیا، اور نظروں سے نظریں چوم لی کاشف بسد خلو، کرب و بلا کا جب کوئی زوار مل گیا، کرب و بلا کا جب کوئی زوار مل گیا، وہ جس کو عشق ہے گرے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ 4 مصرے مولا علی کی شان میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں گے۔ جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھوئے ہیں، جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھوئے ہیں، وہ لوگ اپنے مقدر پہ صرف روئے ہیں، ارے وہ لوگ اپنے مقدر پہ صرف روئے ہیں، ارے غریب لوگ بھی یہ بات کہہ نہیں سکتے، ارے غریب لوگ بھی یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سوئے ہیں، کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سوئے ہیں۔ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں گے۔ پیش کر رہا ہوں۔ کہتی تھی رو کر رن میں تڑپ کر، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، سو گئے سب تو پردیس میں جا کر،
بھیا کے لیے رہ گئی زینب، کہتی تھی رو کر رن میں تڑپ کے، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، کیسے سنبھالوں بچوں کو بھیا، چھانے لگا ہے سمت اندھیرا، چھانے لگا ہے سمت اندھیرا، ہو گیا خالی میرا بھرا گھر، ہو گیا خالی میرا بھرا گھر، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، ارے لاش تیری بے غسل و کفن ہے، اور کھلے سے تیری بہن ہے، اور کھلے سے تیری بہن ہے، دفن کرے کس طرح سے خاغر، دفن کرے کس طرح سے خاغر، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، کہتی تھی رو کر رن میں تڑپ کر، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، سامنے جس کے 18 ہو بھائی، آہ بندھے اب اس کی کلائی، آہ بندھے اب اس کی کلائی، کیسا بہن کا ہے یہ مقدر، کیسا بہن کا ہے یہ مقدر، ارے بھیا کے لیے رہ گئی زینب، کہتی تھی رو کے رن میں تڑپ کے، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، اوریا تمہاری لاش پڑی ہے، اور بہن یہ دیکھ رہی ہے، اور بہن یہ دیکھ رہی ہے، آدھا نے لے لی سر سے بھی چادر، آدھا نے لے لی سر سے بھی چادر، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، کہتی تھی رو کے رن میں تڑپ کے، بھیا کے لیے رہ گئی زینب، پردہ شب میں یاد ہے بھیا، نکلا تھا میری ماں کا جنازہ، نکلا تھا میری ماں کا جنازہ، نکلا تھا میری ماں کا جنازہ، جاؤں میں بازار رو میں کھلے سے
جاؤں میں بازاروں میں کھلے سر بھیا کے لیے رہ گئی زینب کہتی تھی رو کے رن میں تڑپ کے بھیا کے لیے رہ گئی زینب سو گئے سب تو پردیس میں جا کے بھیا کے لیے رہ گئی زینب۔ گوہر ایجنسی کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس مجلس برسی میں ہمیں پیشوانی کا موقع فراہم کیا۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام هل من ناصر ینصرنا، صلوات بر محمد اور آل محمد۔ حضرات سامعین، قبل اس کے کہ آغاز بیان کیا جائے، آپ تمام سننے والوں سے، تمام سامعین سے، تمام مومنین مومنات سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید شکیل حسین رضوی ابن سید اسماعیل حسین رضوی کی روح کے لیے ایصال فرما دیں۔ حضرات سامعین، پورے ایک سال ہونے کو آئے، برادر معظم، برادر دینی جناب شکیل رضوی صاحب 27 اکتوبر کو زیارت کربلا معلی سے واپسی کے درمیان استنبول میں رحلت فرمائی۔ ان کی برسی بڑے اہتمام سے ادارہ جعفریہ میں ادا کی گئی اور تمام لوگوں نے مجلس کو سماعت کیا۔ چونکہ ہمارے تعلقات، ہماری محبت اور محترم شکیل بھائی کا ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کا درجہ دینا یہ تقاضا مجھ سے کر رہا ہے کہ اکثر و بیشتر ایصال ثواب کے تحفے میں بھی ان کو بھیجتا رہوں۔ لہذا اس عنوان سے، پہلی برسی کے عنوان سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، جو ہماری تمام فیملی اور جناب یوسف رضوی اور نادیہ رضوی اور تمام ان کے گھر اور اہل خاندان کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ان کے لیے ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے
جو تھوڑی دیر گفتگو کے لیے موضوع سخن کے طور پر ایک چھوٹا سا قول امام حسین علیہ السلام کا، جو عام طور سے آپ حضرات مصائب کے پہلو میں سماعت کرتے ہیں، جو مولا حسین نے روز عاشوراء سن 61 ہجری کو آواز دی تھی، هل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے۔ غم کے اور مصائب کے پہلو میں یہ بیان زیادہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہوگا، آج میں نے موضوع مجلس کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کی صورت ایک پیغام تمام ملت جعفریہ اور جہان تشیع کو دینا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت صدائے حل من بلند کر رہے ہیں جب 6 مہینے کا بچہ بھی دفن ہو چکا ہے، اور اب کوئی آنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی آیا۔ دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں، نہ کوئی آنے والا ہے، علم ہے حسین کو، اور نہ کوئی آیا، تو پھر مولا آپ نے صدائے حل من کیوں بلند کی؟ ابھی پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے ضد میں کچھ لوگوں نے یزید کو رحمت اللہ، رضی اللہ، اور کیا سب بنایا، تاریخ اور حالات آپ سب حضرات کے پیش نظر ہے۔ ان ماحول کے پیش نظر جو گفتگو کر رہا ہوں، ذرا اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ خیالات یہ پیدا کیے جا رہے ہیں زمانے میں یوتھ اور تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خیالات یہ دیے جا رہے ہیں کہ امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں قتل ہو جائیں گے، گھرانہ لوٹ جائے گا، بچے اسیر ہو جائیں گے، خیمے جل جائیں گے، تو امام حسین گئے کیوں؟ اور قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جان بوجھ کر اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو دو پہلو آ جاتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، دو پہلو آ جاتے ہیں۔ کیا امام حسین کو معلوم تھا کہ گھرانہ شہید ہو جائے گا، اہل حرم اسیر ہو جائیں گے؟ معلوم تھا۔ اگر کہہ دیں کہ نہیں معلوم تھا تو دشواری یہ ہے کہ امامت چلی جائے گی، اس لیے کہ امام حسین کو ہم فقط نواسہ رسول نہیں مانتے، اپنا امام برحق مانتے ہیں۔ تو جس امام کو 2 مہینہ 4 مہینہ آگے کربلا میں کیا ہونا ہے معلوم نہ ہو، وہ صبح قیامت تک ہدایت کیا کرے گا؟ تو معلوم تھا، چلیے، اور اگر معلوم تھا تو پھر ذہن میں ایک سوال عوام الناس کی طرف سے کہ جب معلوم تھا حسین کو کہ گھرانہ شہید ہو جائے گا، نوجوان مارے جائیں گے، بچے اسیر ہوں گے، بیویاں اسیر ہوں گی، تو پھر گئے کیوں؟ اس لیے کہ جان کر سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن نے منع کیا ہے۔ دو الجھن پیدا ہو گئی، نہیں جانتے تھے تو امامت خطرے میں ہے، جانتے تھے تو قرآن کی آیت سامنے ہے کہ جب جانتے تھے، علم تھا، تو ہلاکت میں گئے کیوں؟ صاحبان فہم جہاں جہاں سن رہے ہیں، دست ادب جوڑ کر اپیل ہے کہ اس تمام مسئلے کا حل امام حسینی سے پوچھ لیا جائے۔ اے میرے مولا، اے میرے تیسرے امام، اے فرزند رسول، اے شہید کربلا، اے سرکار سید الشہداء، آپ ہی ذرا بتائیں کہ زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین جانتے تھے تو راہ ہلاکت میں کیوں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور اگر نہیں جانتے تھے تو پھر امام کیسے رہے؟ اس لیے کہ یہ امام بندوں کی بیعت پر نہیں بنے تھے، اللہ کی طرف سے امام منتخب ہوئے تھے۔ اللہ جاہل کو امام نہیں بناتا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ صاحبان فہم ذرا غور کیجئے گا، 2 مسئلے ابھر گئے، جانتے تھے تو گئے کیوں؟ نہیں جانتے تھے تو امامت خطرے میں۔
تو مولا آپ ہی جواب دیجئے، عوام الناس کو کیا بتایا جائے، زمانے کو کیا سمجھایا جائے؟ امام حسین نے کہا جس قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا قرآن منع کرتا ہے، حسین نے عجب نہیں آواز دیا ہو کہ بڑے پیار سے ان کو قرآن کی دوسری آیت بتاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے مولا، وہ دوسری آیت کیا ہے؟ آل عمران کی، وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز انہیں مردہ نہ کہنا جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ راہ خدا میں مارا جانا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ حسین نے کہا بس بات سمجھ لو، قرآن نے ہلاکت سے روکا ہے، شہادت سے نہیں روکا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ یہ ہے منزل میرے سرکار۔ حسین کا سفر سمجھ بوجھ کر ہلاکت کی طرف نہیں تھا، سمجھ بوجھ کر شہادت کی طرف تھا۔ کیوں؟ راہ خدا میں جو مارے جائے۔ خدا کی راہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ طے ہو، پھر بہت خوبصورت پیغام ہے جو میں اپنے سننے والوں کو سناؤں گا۔ پہلے تو یہ طے ہو کہ راہ حق کیا ہے۔ کعبہ حق ہے، کعبے کا تحفظ راہ حق ہے، اسلام حق ہے، اسلام کی حفاظت راہ حق ہے۔ اللہ کی راہ میں گئے تھے، اللہ کا دین اسلام، اللہ کے دین اسلام کو تباہ کر رہا تھا یزید، مسائل شریعہ کا مذاق اڑا رہا تھا، وحی کا مذاق اڑا رہا تھا، اذان نماز کی توہین کر رہا تھا۔ حسین اس کی حفاظت کے لیے نکلے، تو یہ راہ خدا ہے۔ حسین نے راہ خدا میں سر کٹایا، حسین زندہ جاوید ہو گئے، حسین سے لڑنے والا ہلاک ہو گیا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ تو میرے سرکار، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانتے تھے۔ اب یہ جاننے کا سلسلہ ہے جو میں اپنے محترم سامعین کو بڑے ہی پیار، بڑی ہی الفت، بڑی ہی محبت سے سمجھانا چاہوں گا۔ اور اگر ہماری بات 4 لوگوں کے بھی دل میں اتر گئی تو اس کا ثواب مرحوم شکیل رضوی صاحب کے نام۔ سنیے گا، حسین کو معلوم تھا کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے، اور آیا بھی نہیں کوئی، تو صدائے حلمن کیوں بلند کی؟ اس کے 2 جواب ہیں، آپ سن لیں، اسی وہ مجلس تمام کروں گا۔ میں سننے والوں سے دست ادب جوڑ کر توجہ خاص کا طالب ہوں۔ معلوم تھا حسین کو کہ کوئی نہیں آئے گا، وہ معلوم تھا کہ کوئی نہیں آئے گا تو پکارا کیوں؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں، معصوم سے لفظ کیوں استعمال کرنا جہالت ہے۔ ہم 14 معصوم کو مانتے ہیں، جس میں 12 امام ہیں، سرکار دو عالم ہیں اور بی بی فاطمہ ہے، تو ہم ان 14 کے لیے لفظ کیوں استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ خارج کہ حسین کو معلوم تھا کہ کوئی آئے گا نہیں تو پکارا کیوں، پہلے بات تو یہ خارج۔ دوسری بات اب سنیں آپ، معلوم تھا حسین کو، تو اب اس پر ذرا ایک خطابت کے چند جملے اذہان عالیہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اذہان عالیہ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا 2 بیٹا، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ حابیل اور قابیل کی قربانی رکھوائی حکم خدا سے جناب آدم علیہ السلام نے۔ صاحبان فہم، آدم نبی تھے، آدم کو معلوم تھا کہ نہیں کہ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی نہیں ہوگی، تو قابیل سے قربانی رکھوایا کیوں؟ سنیے گا میرے بھائی، آگے بڑھیے۔ جناب نوح علیہ السلام، عذاب کا پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بیٹا بلندی پر پہاڑ پر چڑھتا جا رہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی سے کہہ رہے ہیں، بیٹا آج کوئی اس عذابی پانی سے بچے گا نہیں، آ جا کشتی میں، آ جا بیٹا، آ جا آ جا۔ بیٹا نہیں آیا۔ تاریخ گواہ، قرآن گواہ، قصص الانبیاء گواہ،
नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटा डूब गया मगर आया नहीं। अब मेरा सवाल, नूह नबी उलुल अज़्म है, पैगंबर उलुल अज़्म है, साहिब शरीयत है, नबी है, रसूल है, तवज्जो चाह रहा हूं, साहिब शरीयत नबी को क्या मालूम नहीं था कि बेटा आएगा नहीं कश्ती में, तो बुलाया क्यों? दीजिए जवाब। जो जवाब होगा वही जवाब हुसैन का होगा कि मालूम था कि हलमिन की सदा पर कोई आएगा नहीं तो बुलाया क्यों? नूह को मालूम था कि बेटा आएगा नहीं तो बुलाया क्यों? आदम को मालूम था कि काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं होगी तो रखवाया क्यों? आगे बढ़ी, अभी बात खत्म नहीं हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि दुम्बा आएगा तो बेटे के गले पर छुरी चलाई क्यों? और आगे आइए, सब बातों को छोड़िए, बात को तुलानी नहीं करूंगा। हमारे नबी ये आखिर पैगंबर इस्लाम, सरकार कायनात, खत्मुल मर्तबत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 दिन पहले विलादत गुजरी, आप सब ने जश्न रसूल सुना, सीरत रसूल सुना, कॉन्फ्रेंस सीरत की सब आपने समाप्त किया। वो नबी हमारा आखिरी नबी, तारीख गवाह है। सही मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, सनन इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, शिया, सुन्नी, हनफी, देवबंदी, बरेलवी, सब ने लिखा इस वाक़े को कि हमारे नबी बिस्तरे अलालत पर हैं, उम्मत के चंद अशखास हैं, हुजूर ने कहा कलम और कागज लाओ ताकि मैं लिख दूं कि मेरे बाद गुमराही न हो। भाई साहब तवज्जो चाह रहा हूं, हुजूर को न कागज दिया गया न कलम, तो अब जरा उम्मत बताए कि जिस नबी ने, जिस मोहम्मद ने एक अल्लाह का पता बताया बगैर देखे हमने माना, जन्नत का पता बताया हमने बगैर देखे ईमान रखा, जहन्नम का जिक्र किया बगैर देखे हमने ईमान किया, ईमान रखा, कयामत का पता दिया बगैर देखे हमने ईमान रखा, माना, तो जरा ये बताइए उस नबी को जो एक अल्लाह के होने की खबर दे रहा था, तवज्जो चाह रहा हूं, क्या मालूम नहीं था कि जिनसे मांग रहा हूं वो न कलम देंगे न कागज देंगे? और अगर मालूम था तो मांगा क्यों? बड़ा है हुसैन के लिए कि अलमिन की सदा क्यों बुलंद की जब मालूम था? जवाब दीजिए। बड़ी मारूफ शख्सियत खातून महशर बीबी फातिमा तो ज़हरा एक फिदक के बाग के लिए दरबार में गई ना? क्या बीबी पाक को मालूम नहीं था कि दरबार में बागे फिदक मिलेगा नहीं, मांगूंगी? गई, मालूम था कि नहीं मिलेगा, इल्म लदूनी से। तो फिर बागे फिदक का बीबी ने दावा क्यों किया? पहली बात, मासूम के, तवज्जो चाह रहा हूं, मासूम के कौल पर लफ्ज क्यों नहीं है, तस्लीम है। आदम को मालूम था कि काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, हाबिल के मुकाबले में काबिल को अपनी हैसियत का पता चल जाए इसलिए कुर्बानी रखी थी। नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था, तवज्जो चाह रहा हूं, कि बेटा आएगा नहीं मगर बुलाया इसलिए कि जमाने वाले समझ लें नबूवत की रिश्तेदारियां हिलाकत से नहीं बचाती अगर राह हक से बदल जाए आदमी। इब्राहिम को मालूम था कि दुम्बा आएगा मगर उन्होंने बताया कि दुम्बा आए ना आए, हमने बेटे के गले पर छुरी चला के बताया। राह खुदा में औलाद देने में अल्लाह के बंदों को दरेग नहीं है। ये ईसार का एक जज्बा था जो अवामुन नास के हवाले करना था। ये मकसद है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मैं तो समेट के ले आया। मालूम था नबी पाक को, तवज्जो चाह रहा हूं, कि कलम और कागज नहीं दिया जाएगा। मांगा क्यों? रसूल ने कहा सुबह कयामत तक उम्मत मुनाफिकों की शक्लें पहचान ले, इसलिए मांग के बताया। बीवी ज़हरा को मालूम था कि बाग़े फिदक मिलेगा नहीं,
صبح قیامت تک ظالمین کی صورت زمانے میں آ جائے، لہذا مانگ لیا۔ حسین کو معلوم تھا کہ حلمین کی صدا بلند کر رہا ہوں، کوئی آئے گا نہیں، تو اتنے بڑے مجمع میں کوئی مسلمان نہیں تھا جو امام وقت کی آواز پر لبیک کہتا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ غور کیا آپ نے میرے سرکار؟ بہت جلدی آپ تک ذہن کو پہنچانا چاہوں گا، میں بہت ذہن کے قریب ہو گیا آپ کے، معلوم تھا؟ اب سنیے استدلال صاحبان فہم، جہاں جہاں سن رہے ہیں آپ، جس جگہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، توجہ کی گزارش ہے۔ حسین نے معلوم تھا، سب دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں آیا، پکارا، ہے کوئی مددگار؟ مولا کیوں پکار رہے ہیں؟ آئیے۔ کعبہ بنا، ابراہیم نے تعمیر نو کی، اسماعیل نے مدد کی، جبریل نے مدد کی، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر دیا۔ قرآن حکم ہو رہا ہے، میرے نبی ہے، میرے خلیل، اب حج کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پروردگارا یہاں پر تو ایک نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ ایک جانور ہے، نہ ایک انسان ہے، یہاں حج کے لیے دعوت کس کو دوں؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم میرے خلیل، آپ حج کے لیے پکاریں، توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ حج کے لیے پکاریں، آپ کی آواز نسلوں تک پہنچانا میری ذمہ داری، آپ کی آواز سلبوں تک پہنچانا میری ذمہ داری۔ اسی لیے جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ لبیک کیا ہے؟ لبیک کسی کے سوال پر رپلائی ہے، جواب ہے۔ کل عالم ارواح میں ابراہیم کی آواز جن جن سلبوں میں، جن جن نسلوں میں پہنچی، وہ اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کو ضرور جائیں گے۔ شاید یہی وجہ نہیں ہو کہ اللہ نے بھی اپنے بندہ خاص حسین سے کہا ہو، اے میرے بندے حسین، کھڑے ہو کر اس میدان کارزار میں تو آواز دے اپنے مددگار کو، حلمین کی صدا بلند کر، عزاداروں کی نسلوں تک، سلبوں تک آواز پہنچانا میری ذمہ داری۔ آج دو ہی کے لیے لبیک استعمال ہوتا ہے، یا اللہم لبیک یا لبیک یا حسین۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ سنا آپ نے؟ اللہم لبیک اللہ کے لیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے لیے۔ مولا آپ نے پکارا تھا عاشور کے دن، ہم حاضر ہیں۔ ہر گلی، ہر شہر، ہر ملک سے حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے، مولا آپ نے جو حلمین کی صدا بلند کی تھی ہماری روحوں نے سنا تھا، ہماری سلبوں میں موجود ہے، ہماری نسلوں میں موجود ہے۔ جو جس نے بھی لبیک یا حسین عالم ارواح میں کہا ہوگا حلمین ناصرین پر، وہ ایک نہ ایک دن حسین کا عزادار بن کے رہے گا۔ اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ میرے سرکار، یہ دنیا آنے اور جانے کی دنیا ہے، یہ دنیا ایک جگہ جم کے رہنے کی دنیا نہیں ہے۔ جو آیا ہے اسے ایک دن موت آئے گی، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کب آنی ہے وہ بات الگ ہے، آنی طے ہے۔ آج جس مرد مومن کی مجلس آپ خطاب کر رہے ہیں، ہمارے شکیل رضوی صاحب گھنٹوں گھنٹہ، مہینوں مہینہ موت سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، لاپرواہ آدمی، اللہ پر بھروسہ، اہل بیت سے ملفت اور محبت کا اظہار، نسلوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، ملت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، آزاداری کے لیے چین سکون سب حرام، کچھ نہیں۔ مولا کی بات ہے، اس عالم میں، اس عمر میں واک کر کے نجف سے کربلا جانا، یہ شکیل رضوی کا کمال نہیں تھا، یہ وہ عالم ارواح میں وعدہ تھا حسین سے۔ مولا آپ نے پکارا ہے لبیک یا حسین،
اور ایک جملہ میں کہوں گا اپنے محترم بھائی برادر دینی جناب شکیل رضوی صاحب کے لیے تعزیتاً ایک جملہ کہوں گا. مجھے معلوم ہے ان کے گھر کے لوگ، خاندان، عزیز اقارب سب مجلس سن رہے ہیں. ایک جملہ میں کہوں گا کہ ایک ہوتا ہے آن ڈیوٹی مرنا. تو موت اگر آ جائے تو کمپنسیشن دیا جاتا ہے، لیکن اگر آن ڈیوٹی آ جائے تو کمپنسیشن بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. میں سمجھوں گا کہ شکیل رضوی صاحب آن ڈیوٹی مرے اس لیے کہ وہ زوار حسین کی حیثیت سے کربلا گئے تھے زوار بن کے، آئے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت کو گئے تھے، راہ زیارت میں شہید ہو گئے، قربان ہو گئے. یعنی ڈیوٹی آور میں اجل کو لبیک کہہ دیا. تھوڑی دیر کے لیے بچے روئے، بیٹے روئے، بیٹیاں روئی. میں بہت بہت تعزیت دیتا ہوں ان کی زوجہ کو، بہت تعزیت ہے ان کی وائف کو، بہت تعزیت ہے ان کے بیٹیوں کو، بیٹی کو، بہت تعزیت ہے ان کے بچے کو، ان کے لڑکے کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کے ہر فرد کو تعزیت ہے. مگر اتنا کہوں گا کہ اسی عالم میں میں موجود تھا جنازے میں. اسی عالم میں جنازہ استنبول سے آیا امریکہ، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. ایسی تاریخ ہونے کے بعد بھی کتنا بڑا مجمع تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی علی کر کے جنازہ اٹھا، ہر مقام پر ذکر اہل بیت ہوا. جب نماز میت ہوئی تو فوراً مجلس ہوئی. وہ مجلس میں ہی نے خطاب کی. کم سے کم اتنا رشتہ داروں کو سکون تو ہوا کہ ایک رشتہ دار دنیا سے اٹھا تو اتنے تعزیت دینے والے آ گئے. ایصال ثواب، مجلس، غسل، کفن. اصل تعزیت تو اس چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین کو ہے کہ 72 جنازے گھر میں آ گئے اور بیمار کربلا کو اتنا موقع نہیں ہے کہ باپ کے جنازے پہ ایک چادر ڈال دے. مجھے سکینہ کا وہ رونا یاد ہے کہ بچی نے باپ کے لاش کو اڑیاں دیکھا، چیخ کے یہی تو کہا ہوگا اے بابا، ابوذر کی بیٹی کے پاس چادر تھی، اس نے اپنے باپ کے لاشے پر سایہ کر دیا. تیری سکینہ بڑی مظلوم ہے بابا، سر پہ ردا بھی نہیں ہے، ظالم نے چھین لیے. آپ کی میت پر سکینہ کیا اڑائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. بس ایک جملے. مجلس تمام. میرے دوستوں، پڑھنا بڑا آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، مگر آپ وہ کلیجہ لائیں. زینب نے حسین کی کچلی ہوئی میت کو کیسے دیکھا ہوگا؟ ام کلثوم نے بے کفن بھیا کا جنازہ کیسے دیکھا ہوگا؟ سید سجاد نے تمازت آفتاب اور سورج کی کرن میں اپنے باپ کا لاشا جس پر کوئی سایہ نہیں ہے کیسے دیکھا ہوگا؟ تڑپ گیا، بیمار. 11 محرم کو قافلہ چلا، منمن کے باپ کی میت کو دیکھ رہا، منمن کے باپ کی میت کو دیکھ رہا. زینب نے دیکھا بیٹے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. تجربہ کار پھوپھی نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، بیمار کربلا کے اونٹ کے قریب آ گئی اور ایک مرتبہ سجاد کے کلیجے پر ہاتھ رکھا. صبرن صبرن یا بنیا، اے میرے بیٹا صبر کیجئے. کیا حالت ہے آپ کی، یہ کیا کیفیت ہے؟ بیمار نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا، حسین کی میت کو دیکھ کے کہا پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا جنازہ اس عالم میں ہو. زینب لپٹ گئی. اے میرے لال فکر نہ کر، یہاں روضہ بنے گا، زوار آئیں گے، تیرے باپ کا ماتم ہوگا. واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اللہ تمام مومنین مومنات کو خیر و برکت عطا فرما، تمام حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھ. اے میرے اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں ان لوگوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے میرے معبود تمام علماء خطبہ اور تمام مراجع کرام کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ. تمام نوحہ خاں، تمام مدح خاں، تمام عزاداروں کو سلامت رکھ. تمام مراجع کرام کو زندہ و پائندہ باد رکھ. اے میرے اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل عطا فرما.
حضرات مومنین، آخر تقریر میں آپ حضرات سے دست ادب جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ جناب سید شکیل حسین رضوی ابن سید اسماعیل حسین رضوی کے لیے آپ حضرات پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ یہی کے بعد گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ تمام سننے والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ہم سب کے غم میں شریک رہے، اور ایک سورہ فاتحہ آپ نے شکیل رضوی صاحب کے لیے پڑھا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکیل رضوی صاحب کے بیٹا اور بیٹی کو تعزیت دیتا ہوں، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو تعزیت دیتا ہوں۔ ساتھ میں جناب قاسم صاحب اور ان کے بھائی یعنی جو گوہر ایجنسی والے ہیں، جن کے چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ مجلس نشر ہو رہی ہے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری نحیف آواز پر لبیک کہا۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ ہم مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے مولا، ہم مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ بڑھ رہی ہے غموں کی گھٹن، ہم کو تازہ ہوا چاہیے مولا، مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے مولا، مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ کیا کہوں اتنی جرأت نہیں، کیا کہوں اتنی جرأت نہیں، بولنے کی بھی ہمت نہیں، خوب معلوم ہے آپ کو اس بھکاری کو کیا چاہیے مولا، مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے مولا، مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ گھر چکے ہیں اندھیروں میں ہم، گھر چکے ہیں اندھیروں میں ہم، کیجئے ہم پہ چشمِ کرم، آپ سے ہم کو مولائے حر روشنی کا پتہ چاہیے مولا، مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے مولا، مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ مفلسی ایسا ناسور ہے، ہر خوشی دور ہی دور ہے، مفلسی ایسا ناسور ہے، مفلسی ایسا ناسور ہے، ہر خوشی دور ہی دور ہے، جان لیوا ہوا یہ مرض، اس مرض کی دوا چاہیے مولا، مزادار ہیں آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے مولا،
आपका आसरा चाहिए। آپ بھی ہیں غریب الوطن، آپ بھی ہیں غریب الوطن، آپ سے بھی تو چھوٹا چمن، شرم آتی ہے کہتے ہوئے، سر چھپانے کو جا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ میرے زخموں کا مرہم نہیں، میرے زخموں کا مرہم نہیں، کوئی میرا بھی ہمدم نہیں، صبر کے اے خدا آپ سے صبر کا حوصلہ چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ جیسے فطر اس کو شہ پر ملے، جیسے فطر اس کو شہ پر ملے، پھول راہب کے دل کے کھلے، ہم بھی دامن کو پھیلائے ہیں، ہم کو بھی مودا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ ہر نظر میں کھٹکتا ہوں میں، ہر نظر میں کھٹکتا ہوں میں، سب کے ہوتے اکیلا ہوں میں، کیا کروں کس طرف جاؤں میں، آپ کا فیصلہ چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ قرض کا بوجھ لے کر جیوں، اور کتنی ذلت سہوں، قرض کا بوجھ لے کر جیوں، قرض کا بوجھ لے کر جیوں، اور کتنی یہ ذلت سہوں، میں بھی عزت سے زندہ رہوں، بس کرم آپ کا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ اے سرور آپ کی یہ دعا،
سرور آپ کی یہ دعا، کاش سن لے جو شاہ خدا، کچھ خزانہ نہیں چاہیے، بس ہمیں کربلا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔ مولا مزادار ہے آپ کے، آپ کا آسرا چاہیے۔